اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد مرحوم صدوق نے اپنی کتاب عیون و اخبار الرضا اس میں ایک روایت نقل کی ہے، یہ 2 جلدوں میں ہے، اس میں وہی روایات وہ لائے ہیں جو امام رضا علیہ السلام سے منقول ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے جس کو حدیث قدسی کہا گیا ہے۔ حدیث قدسی خدا کا وہ کلام ہے جو قرآن مجید کے علاوہ ہو، جو یہ 30 سپارے یا 114 سورے اور 6600 کچھ آیات، ان کے علاوہ جو کلام خدا ہے وہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ یہ جن اداروں نے احادیث کو جمع کیا ہے انہوں نے اس کا نام حدیث قدسی رکھا ہے۔ اس روایت میں ہے کہ امام رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو، معتقدین کو، یا جو بھی آپ کی امامت کے قائل تھے، اور ضروری نہیں ہوتا تھا کہ وہی لوگ آپ کے درس میں آئیں جو آپ کو امام مانتے ہوں، مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، ان کو کلام کا درس دیتے، عقائد کا درس دیتے تھے۔ اس کی رپورٹ مامون کو ملتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام کے بہت سارے لوگ ان کے حلقہ درس میں جاتے ہیں اور ان کے بیانات سے متاثر ہوتے ہیں، ان سے پھرفتہ ہیں، دل دادہ ہیں۔ یفتنون بعلمہ، اس طرح کی تعبیر ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری نہیں رہنا چاہیے۔ ایسی برکت میں مجھے یاد آ رہا ہے، آیت اللہ محسنی فرماتے تھے کہ وہ تازہ جب وہ اس میں افغانستان میں انقلاب آیا تو وہ یہاں تھے G93 میں، اور پھر وہ منتقل ہو گئے ادھر۔ جمعہ کا خطبہ جو کابل میں دیتے تھے وہ ریڈیو پر نشر ہوتا تھا۔ وہ فرماتے اس وقت کے جو وزیر اطلاعات تھے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں آپ کے خطبوں کو ریڈیو پر نشر کرواتا ہوں، اور یہ نہیں کہ میں کوئی شیعہ ہوں یا میرا شیعوں کی طرف کوئی جھکاؤ ہے، میں ایک انتہائی سرسخت یا کٹر جو ہے نا وہ اہل سنت ہوں، لیکن لوگوں کا ڈیمانڈ ہے کہ محسنی کے خطبے نشر کرو۔
اس میں مسلمان شیعہ بھی شامل ہیں، اور اتنی مدلل ان کی گفتگو ہوتی تھی۔ میں نے ان کی ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے، اس کا نام تھا توحید اسلامی و نظری بر وہابیت۔ اچھا، وہ ہمارے جس آرگنائزیشن نے اس کو چھاپا، انہوں نے نام میں تھوڑی سی تبدیلی کی، بلکہ میں تو کہوں گا تحریف کی۔ توحید اسلامی میں اتنا نام رکھا، اگر نظری بر وہابیت کا جو حصہ تھا اس کو انہوں نے اڑا دیا ہے۔ یہ ان لوگوں نے ایسے کیا ہے، آئیو والوں نے۔ وہ ترجمہ، وہ کتاب چھپ بھی گئی، لیکن اس میں غلطیاں اتنی زیادہ تھی کہ وہ مارکیٹ میں آنے کی قابل نہیں تھی، نہیں چھپی۔ وہ بہرحال دوبارہ وہ نہیں چھپی، پتہ نہیں ابھی کہیں ہے بھی یا نہیں۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا تھا کہ میرا جب لندن میں وہ آپریشن ہوا، ان کا چھوٹے بھائی کا گردہ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹ، ان کا چھوٹے بھائی حاجی عارف ان کا نام تھا، ان کا گردہ لگایا گیا تھا آیت اللہ کو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں لندن میں تھا کہ افغانستان کے اہل سنت مسلمانوں نے ان کی شفایابی کے لیے نظر کے روزے رکھے تھے، اور ان کے استقبال کے لیے تقریباً شیعہ جتنے یا ان سے بھی زیادہ اہل سنت کے لوگ آئے تھے۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ وہ نشر ہوتے رہے ان کے خطبے، اس کے بعد پھر لوگوں کی طرف سے وزیر اطلاعات کو خطوط آنا شروع ہو گئے۔ ان کے الفاظ یہ ہیں، آیت اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے تھے کہ اگر خطبہائے محسنی اس طرح اس کے محسنی کے خطبے ریڈیو سے نشر ہوتے رہے تخم تسنن از کابل برداشتہ می شود، تسنن کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اب کسی اور کے خطبے نشر کریں۔ محسنی کے خطبے جو ہے وہ اتنے مدلل اور ناقابل تسخیر دلائل پر مشتمل ہوتے ہیں کہ خطرہ ہے۔ لہذا یہی کام ادھر بھی ہوا۔ اسے کہا گیا کہ یہ اگر امام رضا کے یہ دروس کا سلسلہ جاری رہا تمہاری حکومت کو خطرہ ہے، بہتر ہے اس پر پابندی لگواؤ۔ اس نے اپنے ایک حاجب کو بھیجا، حاجب کو پتہ نہیں ابن نام کے ساتھ کچھ اور آتا ہے، بن عمر الطوسی نام کا کوئی حاجب کو بھیجا۔ اس نے جو آپ کے حلقہ درس میں شاگرد تھے ان کو بھگایا وہاں سے، طردہم، ان کو وہاں سے بھگایا، اور امام علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کے بہت ہی توہین آمیز انداز میں منع کیا کہ اپنا یہ سلسلہ بند کر دیں۔ ظاہر ہے امام کی دل آزاری ہوئی، اور راوی کہتا ہے کہ وہاں سے نکلتے وقت امام علیہ السلام کی لبوں پر جو ہے نا لب حرکت کر رہے تھے، اور فرمایا وحق المصطفیٰ والمرتضیٰ وسیدۃ نساء العالمین، مجھے مصطفیٰ، مرتضیٰ اور خاتون جنت کے حق کی قسم، میں اس کے خلاف اس عذاب کی دعا کروں گا خدا سے کہ علاقے کے وہ جانور کا نام ہے روایت کے اندر، میں جانور کا نام نہیں لیتا، مقدس مقام کے ساتھ جو ہے نا وہ سازگار نہیں ہے، علاقے کے ناپاک جانور بھی اس سے نفرت کریں گے، ایسا عذاب اس کے اوپر نازل ہوگا۔ اصول کافی میں بھی اور دعاؤں میں بھی ہے، خصوصاً ابن طاووس کی کتابوں میں دعا کے آداب کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی دعا جو ہے نا وہ قبول فرماتا ہے۔ دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو۔ اس میں آپ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہے، وہ ابھی میں عرض نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجو، پھر اپنی حاجت طلب کرو، خدا سے مدعا خدا کے سامنے پیش کرو، اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد اپنی حاجت، اس کے بعد پھر محمد و آل محمد پر صلوات بھیجو۔ اور روایت کے الفاظ ہیں کہ جو دعا آپ محمد اور آل محمد پر صلوات کی صورت میں مانگتے ہیں کرتے ہیں اس کو یقیناً اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، جو پہلے بھی کرتے ہیں اور بعد میں کرتے ہیں۔ اور خدا کی شان اس سے بالاتر ہے کہ آپ کی
دعا کا ابتدائی حصہ بھی قبول کرے اور آخری حصہ بھی قبول کرے، درمیان کا حصے کو مسترد کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد جس انداز میں یا الفاظ میں آپ نے ان حضرت پر صلوات بھیجی ہے، شاید ہمارے کم از کم وہ دور بیٹھے ناظرین میں سے کئی مومنین نے یہ انداز نہ سنا ہو۔ فرمایا اللہم صلی علی من شرفت الصلاۃ بالصلاۃ علیہ، خدایا اس ہستی پر یعنی محمد مصطفیٰ پر صلوات بھیج کہ جس پر صلوات کے ذریعے تو نے صلوات کو عزت اور شرف بخشا ہے، صلوات کے ذریعے کو عزت اور شرف بخشا، بآواز بلند صلوات بھیجیں اور اس کے ذریعے صلوات کو عزت بخشیں۔ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیج کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قرآنی آیات اور روایات میں دو قسم کے اعمال کا نام وسیلہ رکھا گیا ہے۔ ایک بعض عبادات، ان کا نام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 110 میں یاد کریں۔ عزیز طلباء اگر ابھی تک یاد نہیں کیا آپ نے، مفتی صاحب کے ترجمہ کا جو نمبر شمار ہے اس حساب سے خطبہ نمبر 110، وہاں آپ نے 11 اعمال یا عبادات کا نام بہترین وسیلہ رکھا ہے۔ آپ کے پاس اگر یہ موبائل کے اندر بھی ہے المتوسلون لکھیں، یہ آ جائے گا خطبہ۔ ان افضل ما توسل به المتوسلون الی اللہ تبارک و تعالی الایمان باللہ، بہترین وسیلہ جس کے ذریعے آپ خدا تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ان میں الایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، کلمہ توحید کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، اچھا جی امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ذکر ہے، دکھا کے صدقہ دینے کا بھی ذکر ہے، چھپا کے صدقہ دینے کا بھی ذکر ہے، پھر ہر عمل کا اس دنیا میں فائدہ بھی بتایا ہے۔ مثلا اگر آپ چھپا کے صدقہ دیتے ہیں اس کے نتیجے میں آپ کی دعاؤں کی مغفرت ہوتی ہے، اور اگر دکھا کے صدقہ دیتے ہیں تو ناگہانی اموات سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرماتا ہے۔ ان کا نام آپ نے بہترین وسیلہ رکھا ہے۔ 11 اعمال یا عقیدے، ظاہر ہے الایمان باللہ والایمان برسولہ سے یہ شروع ہے، اور آخر میں یعنی چھپا کے صدقہ دینا اور دکھا کے صدقہ دینا۔ تمام مسلمان ان اعمال اور عبادات کو وسیلہ مانتے ہیں۔ نماز قربتاً الی اللہ، روزہ قربتاً الی اللہ، حج قربتاً الی اللہ، یہ اعمال اللہ کے قریب کرنے کے ذریعے ہیں ہمیں، البتہ یہ کلومیٹروں کے حساب سے نہیں، معنوی اور شرف کے لحاظ سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے ان اعمال کے ذریعے۔ ہر عبادت قربتاً الی اللہ ہوتی ہے۔ عبادت کی تعریف ہی یہی ہے کہ جس کی صحت میں قصد قربت کی جو نیت ہے وہ شرط ہو، وہ عبادت ہے۔ ان اعمال کو سارے مسلمان وسیلہ مانتے ہیں۔ ایک وسیلہ کی قسم وہ ہے جو مختلف فی ہے، بعض اس وسیلے کے قائل ہیں اور بعض اس وسیلے کے قائل نہیں ہیں، اور وہ وسیلہ کسی ہستی کو یا اس ہستی کے خدا کی بارگاہ میں مقام و منزلت کو یا کسی مقدس وقت کو، مہینے کو، یا کسی مقدس جگہ کو اپنی حاجت روائی کے لیے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیں۔ یہ اختلافی ہے۔ یہ جو میں نے یعنی مختلف اصولوں کا نام لیا ہے چونکہ روایات کے اندر ان کا ذکر ہے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 45 یا 44 میں امام سجاد علیہ السلام نے رمضان المبارک کو وسیلہ بنایا ہے۔ اللہم انی اسألک بحق ھذا الشہر، یہ رمضان کے مہینے کو بھی وسیلہ بنایا ہے، اولیاء کو بھی وسیلہ بنایا ہے۔ اسی دعا میں اولیاء کو بھی آپ نے وسیلہ بنایا ہے۔ نواسۂ پیغمبر نے
مدینہ سے روانگی کے وقت نانا کی قبر پر جا کے خود قبر کو بھی وسیلہ بنایا ہے اور اپنے جد امجد کو بھی وسیلہ بنایا ہے۔ اللہم انی اسألک بحق ھذا القبر، خدایا اس قبر کا واسطہ، ومن فیہ ہے، اور اس ہستی کا بھی واسطہ جو اس قبر میں ہے، سب کو وسیلہ بنایا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سیوطی نے اپنی وہ تفسیر در منصور میں سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم سے وہ ترک اولا ہوا تو آپ نے پنجتن پاک کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود تا آخر۔ ہر نماز میں ان کو وسیلہ بنا کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دوسری روایات میں ہے جب آدم سے ترک اولا ہو گیا تو آپ اس روایت میں صرف ان حضرت کا نام ہے، اللہم انی اسألک بمحمد۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا یہ محمد کا نام کس سے سنا ہے؟ کہاں سے یہ نام سنا یا پڑھا ہے؟ کہا میں نے عرش پر میں نے دیکھا تیرے نام کے ساتھ اس کا نام ہے، میں سمجھ گیا کہ اس کائنات میں تیرا سب سے محبوب نام یہ محبت کا نام ہوگا، اس لیے میں نے اپنی بخشش کے لیے محمد کو وسیلہ بنایا ہے۔ میں ایک سلمان فارسی کی ایک روایت لے کے آیا ہوں، یہ حدیث قدسی اس کے عنوان ہے، ارشاد القلوب میں ہے یہ روایت، ارشاد القلوب میں ان سلیمان۔ میں نے چونکہ آگے نگر ہاؤس بھی پہنچنا ہے اس لیے شاید آپ کو زیادہ ٹائم نہ دے سکوں، کل سے انشاءاللہ ہم جلدی کریں گے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سلمان فارسی کہتے میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو یا کسی اور کو وسیلے کا قائل کرنا یا وسیلہ منوانا نہیں ہے، یہ بیان کرنا مقصد ہے میرا کم از کم کہ دعاؤں میں ہماری ترجیحات میں کیا ہونا چاہیے، ہمیں خدا سے کیا مانگنا چاہیے۔ ترجیحات، سلمان فارسی کی ترجیحات، کس وجہ سے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ اس کی ترجیحات کی وجہ سے اللہ یعنی اہل بیت میں شامل کیا گیا ہے ان کو۔ اچھا جی، تو فرماتے ہیں کہ رسول خدا سے میں نے سنا ان اللہ عز وجل یقول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی اولیس من کان لکم حاجت من کبار الحوائج لا تجدون بها الا اذا تحمل علیکم باحب الخلق الیکم تقضونہا کرامتا لشفیعہم۔ کیا تمہارے اندر یہ رواج نہیں ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ با اختیار ہے، کسی ہسپتال میں کسی ادارے میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے اور اس کا تمہارے پاس کوئی کام ہو تو اس کو واسطہ بنا کے آتا ہے، ہمارے معاشرے کے زبان کے مطابق سفارشی بنا کے آتا ہے، جو تمہارے نزدیک قابل احترام ہو، تم اس کا لحاظ کرتے ہو، تاکہ اس شفیع، ادھر شفیع کا لفظ آیا ہوا ہے، تاکہ اس شفیع یا سفارش کے لحاظ میں اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو اور اس حاجت مند کی حاجت کو پورا کرو۔ کیا تمہارے اندر یہ رواج نہیں ہے؟ اچھا جی، آگے ایک دو بندے ہوتے تو شاید وہ جس طرح غدیر میں کہا تھا الست اولا بکم من انفسکم، آگے سے کوئی بلا کرنے والا نہیں تھا، تو یہ عمومی طور پر آپ کا یہ خطاب تھا، یہ بتانا مقصد ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ اگر کسی کا تمہارے پاس کوئی کام ہو تو تم سے کام لینے کے لیے اس آدمی کو وسیلہ بناتا ہے جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محترم ہو، سب سے اس کا تم زیادہ لحاظ رکھتے ہو،
کیا تمہارے اندر یہ بات رائج نہیں ہے؟ جی ہاں، تو تحمل علیکم بأحب الخلق الیکم، یعنی تمہارے نزدیک لوگوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اس کا وزن تمہارے اوپر ڈالتا ہے، اس کا وزن تمہارے اوپر ڈالتا ہے۔ جی ہاں، تاخذونہا کرامۃ لشفیعہم، اور اس شفاعت کرنے والے کی عزت اور احترام میں تم اس کی حاجت پوری کرتے ہو۔ اس کے بعد فرمایا الا، یاد رکھو، فاعلموا ان اکرم الخلق علی واحبهم الی محمد، خدا کی مخلوق میں یہ سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ خدا فرماتا ہے میرا محبوب وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حدیث میں آپ کو سناتا رہا ہوں، شاید بھول گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا البخیل کل البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، اور وہ بھی جن کا نام لیا جا رہا ہے وہ طلبہ کرام ہو لیکن وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اچھا جی، صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ اچھا جی، وَأَفْضَلُهُمْ لَدَيَّ، اور خدا کی مخلوق میں میرے نزدیک جو سب سے افضل ہے، یہ خدا فرما رہا ہے، خدا کی مخلوق میں میرے نزدیک جو سب سے افضل ہے وہ اخوہ، افضلہم لدی محمد واخوہ علی من بعدہ والائمۃ الذین هم الوسائل، سب سے افضل میرے نزدیک محمد ہے، اس کا بھائی علی ہے، اور علی کی اولاد میں سے باقی ائمہ ہیں، جی ہاں، ہم الوسائل، یہ وسیلے ہیں، یعنی خدا اس کی حاجت پوری کرتا ہے، دعا کو قبول فرماتا ہے جو محمد علی اور اولاد علی کو وسیلہ بنائے۔ اچھا جی، فقال له قوم من المنافقین والمشرکین، ایسا لگتا ہے کہ رسول خدا کے سامنے جو مجمع ہوتا تھا نا، وہ آج کی زبان میں مکس گیدرنگ ہوتی تھی، مختلف مشرکین بھی ہوتے تھے، منافقین بھی ہوتے تھے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں کے بھی ترجیحات جو ہے نا وہ اسی وقت آن حضرت کی زندگی میں جو ہے نا وہ پارٹی بازیاں سب قسم کے لوگ ہوتے تھے۔ اچھا، اس وقت فقال له قوم من المنافقین، سلمان فارسی کہتے ہیں جب رسول خدا نے یہ فرمایا، اللہ کا یہ قول نقل کیا، تو بعض منافقین نے کہا وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کا مقصد سلمان فارسی کا مذاق اڑانا تھا، تمسخر۔ سلمان فارسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کچھ منافقین اور مشرکین نے کہا یا ابا عبداللہ، سلمان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، یہ واقعاً عبداللہ نام کا کوئی بیٹا تھا، عربوں کے رواج کے مطابق یعنی کسی کا بیٹا عبداللہ نہ بھی ہو تو اس کو وہ ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نانا کی خدمت میں گیا، پہلے سے ابی بن کعب نانا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ہی میں داخل ہوا رسول خدا نے فرمایا مرحبا بک یا ابا عبداللہ، ابھی بچپنا تھا، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی عبداللہ نامی بیٹا بھی نہیں تھا، مرحبا بک یا زین السماوات والارض، اے زمینوں اور آسمانوں کی زینت، خوش آمدید۔ ابی بن کعب کہتے یا رسول اللہ، ہم تو آپ کو زمین اور آسمان کی زینت سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ابی تمہیں نہیں معلوم حسین جتنا زمین پر محترم ہے اس سے زیادہ آسمانوں میں محترم ہے، زمین میں جتنا وہ حسین کا احترام کیا جاتا ہے اس سے زیادہ احترام آسمانوں میں جی حسین کا کیا جاتا ہے۔ تو ان کا نام ابو عبداللہ ہے، یا ایسی ان کو یہ کنیت مل گئی تھی، یا عبداللہ نام کا کوئی بیٹا ہے، میں نے تحقیق نہیں کی ہے، لیکن اور احادیث میں بھی سلمان کو ابو عبداللہ کہا گیا ہے۔ یہ مجمع میں حاضر منافقین مشرکین نے تمسخر کے طور پر کہا یا ابا عبداللہ ما لک لا تقترح علی اللہ وتتوسل بہم،
یجعلک اغنی اہل المدینہ، اگر ایسی بات ہے انہی ہستیوں کو، محمد کو، علی کو اور اولاد علی کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں یہ پیش کرو۔ اقتراح آج کل عرب ممالک میں الیکشن کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خدا کے سامنے یہ تسبیح پیش کرو، مدعا پیش کرو، مطالبہ کرو کہ تجھے مدینہ کا سب سے بڑا امیر اور ثروت مند بنا دے۔ کیوں اس فخر کی حالت میں زندگی گزارتے ہو؟ اور تمہارے پاس اتنے قیمتی وسیلے ہیں، محمد علی اور اولاد علی، ان کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ وہ تمہیں اغنا اہل المدینہ، مدینے کا سب سے بڑا امیر بنا دے۔ اچھا، میں ابھی ترجیحات کی بات کر رہا تھا۔ اچھا جی، فقال لهم سلمان نے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے ابھی تک کہ ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے کوئی اپنی حاجت نہیں منوائی، میں ان کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کر چکا ہوں یا کرتا رہا ہوں، اور خدا نے میری حاجت کو پورا کر دیا، میری دعا کو بھی قبول کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جی فرمایا سلمان نے کہ یا فقال سلمان دعوت اللہ تبارک و تعالی وسألتہ بہم، میں نے ان کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے، جی ہاں، اور ودعوت اللہ تبارک و تعالی، وہ سوال کیا، وسألتہم بہم، اور ان کو وسیلہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں نے سوال کیا ہے۔ کس چیز کا سوال کیا ہے؟ ما ہوا اجل و انفع و اعظم و افضل من ملک دنیا بأسرها، یعنی خدا سے میں نے ان کو وسیلہ بنا کے وہ نعمت مانگی ہے جو دنیا و ما فیہا سے زیادہ فائدہ مند اور افضل ہے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے نا، اس سے بڑی نعمت کا میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا ہے، اور خدا نے اس نعمت سے مجھے نواز دیا ہے، خدا نے میری دعا کو بھی قبول فرمایا ہے۔ اچھا جی، دعا کیا کی ہے؟ سألتہ بہم، میں نے ان کو وسیلہ بنا کے خدا سے یہ نعمت مانگی ہے، ان یہب لی لسانا لحمدہ و ثنائہ ذاکرا، خدا مجھے ایسی زبان دے کہ جس کے ذریعے میں خدا کی حمد و ثنا کروں، خدا کا ذکر کروں، اس کی حمد و ثنا کروں۔ یہ میرے الفاظ ہیں، میں اہل بیت کو واسطہ بنا کے خدا سے پلاٹ مانگوں، فلیٹ مانگوں، درہم دینار یا وہ پاؤنڈ، میں تو ان کی شایان شان بھی نہیں سمجھتا کہ وہ ان کو وسیلہ بنا کے خدا کے کھانے پینے کی چیزیں مانگوں۔ جی میں نے خدا سے دعا کی ہے کہ مجھے ایسی زبان دے کہ جس سے میں خدا کی حمد و ثنا کروں، وَقَلْبًا لِآلَائِهِ شَاكِرًا، میں نے ان کو وسیلہ بنا کے خدا سے ایسا دل مانگا ہے جو اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہو، اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہو۔ وَبَدَنًا عَلَى الدَّوَاهِ صَابِرًا، اور ایسا بدن مانگا ہے کہ اگر کوئی کسی آزمائی سے دوچار ہو جاتا ہوں، کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ تو میری زبان پر حرف شکایت نہ آئے، صبر کا مظاہرہ کروں، صبر کا مظاہرہ کروں۔ جی ہاں، اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وَهُوَ عَزَّ وَجَلْ قَدْ أَجَابَنِي إِلَى مُلْتَمَسِي مِنْ ذَلِكَ، یہ جو 3 نعمتیں میں نے خدا سے مانگی ہیں، خدا نے میری دعا کو قبول فرمایا ہے، یہ نعمتیں خدا نے مجھے دے دی ہے۔ ایک لسان ذاکر بھی دیا ہے، قلب شاکر بھی دیا ہے، اور بدن صابر بھی دیا ہے۔ یہ میں نے خدا سے جو ہے نا وہ مانگی ہے۔ وَهُوَ أَفْضَلُ مِن مُلْكِ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا وَمَا يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْرَاتِهَا بِمِئَةِ أَلْفِ مَرَّةٍ۔ یہ عجیب ہے، کہتے ہیں یہ جو میں نے مانگی ہے نا خدا کی بارگاہ میں، وہ دنیا و ما فیہا سے
1,00,000 ضرب 1,000 کرو جلدی جلدی، ضرب 1,000، 10 کروڑ 10 کروڑ 10 کروڑ 100 ملین۔ ہاں یہ جو میں نے خدا سے نعمتیں مانگی ہیں وہ دنیا ما فیہا سے 10 کروڑ نا 10 کروڑ درجہ جو ہے نا وہ بہتر سمجھتا ہوں۔ وہ جس دنیا کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو نا، وہ پلاٹ، وہ پیسہ، وہ درہم، وہ 2 دینار، اس کی میری نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس دنیا کے ان معقولات اور ملبوسات اور ان مکانات سے یہ 3 نعمتیں جو خدا سے مانگی ہیں، یہ 100 ملین درجہ جو ہے نا ان کو میں بہتر سمجھتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اکثر اوقات میں یہ ذکر کرتا رہتا ہوں، ہم حج پہ جاتے ہیں، خدا اللہ تعالیٰ تو توفیق دیتا ہے، درجنوں لوگ، سینکڑوں لوگ یہاں سے جاتے وقت بھی اور بذریعہ یہ ٹیلی فون بھی کبھی کسی نے اپنے انجام کے بارے میں، عاقبت کے بارے میں، معنویت اور روحانیت کے بارے میں کسی نے دعا کی درخواست نہیں کی ہے۔ روزگار کے بارے میں، بچہ بیمار ہے، بیوی سے تعلقات صحیح نہیں ہے، سب مادیات میں غرق ہیں۔ سب سے بہترین دعا اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، کسی نے اس دعا کی درخواست نہیں کی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا انجام بخیر فرمائے۔ یہ ترجیحات کی بات ہوتی ہے۔ آئیں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنائیں اور اس میں اپنی اخروی کامیابی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں، ان کا چھوٹا بھی وسیلہ ہے اور ان کا بڑا بھی وسیلہ ہے۔ ان کا شیرخوار باب الحوائج کے نام سے مشہور ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں عراق کے اندر 4 ہستیاں باب الحوائج کے نام سے مشہور ہیں، ایک امام موسیٰ کاظم، ایک علمدار حسین۔ کاظمین جائیں، وہاں امام موسیٰ کاظم کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ علمدار حسین کے حرم کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ اگر اس شیرخوار کا الگ سے کوئی حرم ہوتا نا، اس کے صدر دروازے پر لکھا جاتا السلام علیکہ یا باب الحوائج، وہ بچی بھی باب الحوائج ہے جس کی طرف یہ تاریخیں منسوب ہیں۔ سکینہ بنت الحسین کے کربلا کے واقعے میں، کوفہ اور شام کے راہو میں اور شام کے زندانوں میں ایسے جملے ہمیں ملتے ہیں مقتل کی کتابوں میں، اور کوئی مصیبت نہ ہوتی، ظلم نہ ہوتا، اس بچی کے جملے ہمیں قیامت تک رلانے کے لیے کافی تھے۔ آخری وداع کر کے میرے اور آپ کے امام جب خیمے سے نکلے ہیں نا، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا آخری وداع کے لیے میرے خیمے میں آئے اور خیمے کا پردہ اٹھایا، میں نے دیکھا میرے بابا کا بدن سر سے لے کر پاؤں تک خون میں ڈوبا ہوا تھا، اور جب آپ بات کرتے تھے یا سانس لیتے تھے بدن پر موجود زخموں سے خون ابلتا تھا۔ مجھے اسی خونالود سینے سے لگایا اور وہ دعا تعلیم فرمایا کہ بیٹے سجاد، جب بھی تمہیں کوئی مشکل پیش آئے اس دعا کو پڑھا کرو۔ یہ میری مادر گرامی نے مجھے سکھائی ہے، ان کو رسول میرے نانا نے اور ان کو جبرائیل نے یہ دعا بھی بتائی ہے۔ بحق یاسین والقرآن العظیم، وہ آخر تک وہ دعا ہے۔ اس کے بعد امام نے وہ دل خراش جملوں میں اہل حرم کو سلام کہا، یا زینبو یا سکینۃ و یا رقیۃ علیکن منی السلام۔ اس کے بعد ذوالجناب پر سوار ہوئے۔ وہ پہلی دفعہ جب جا رہے تھے وہ ایک اشارے سے چل پڑا تھا، مگر اس دفعہ قدم نہیں اٹھاتا۔ آپ کی نظر پڑی وہ سینے پہ سونے کی آدھی بچی ذوالجناب کے قدموں سے لپٹی ہیں، اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ رہی تھی جو میدان میں جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، ہم شکل پیغمبر گئے واپس نہیں آئے،
قاسم واپس نہیں آئے، فرمایا ابتا استسلمت للموت، بابا آپ بھی چل کے موت کی طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا کیف لا یستسلم للموت من لا ناصر لہ ولا معین، بیٹی جس کا کوئی ناصر و مددگار نہ بچا ہو وہ موت کی طرف جاتا ہے۔ عجیب معصومانہ فرمائش کی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں امام کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اذن ردنا الی مدینۃ جدنا، بابا اگر آپ موت کی طرف جا رہے ہیں ہمیں نانے کا مدینہ پہنچانے کی کوئی سبیل کریں۔ فرمایا لو ترک القتال نام، بیٹی سکینہ اگر نانا کی امت نے مدینہ میں چین سے رہنے دیا ہوتا میں تمہیں اس بے آب و گیا صحرا میں لے کے نہ آتا۔ بابا کا جواب سن کے جب آپ نے رونا شروع کیا، پھر وہ مشہور مرثیہ پڑا، سیطول بعدی یا سکینۃ فعلمی، بیٹی سکینہ ابھی نہ رو، تیرے رونے کے ابھی بہت دن باقی ہیں۔ لا تحرقی قلبی بدمک حسرتاً، یہ اپنے گریے کی آواز سے بابا کے جگر کو کباب نہ کر، ہاں بابا کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ رونے کی حقدار تو ہے۔ دوسرا جملہ، امام کی زندگی سے جب یہ اسب وفادار وہ مایوس ہوا اور آپ کے خون ناحق سے اپنی پیشانی کو رنگین کر کے خیمگاہ کی طرف آیا، امام زمان نے زیارت ناحیہ میں منظر پیش کیا ہے، فلما رأین جوادہ مخزیہ، جب مخدرات عصمت و طہارت نے ذوالجناح کو خیموں کی طرف آتے ہوئے دیکھا، سر جھکائے ہوئے ہے، زین ایک طرف کو ڈھلی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، خرجن من الخدور، خیموں سے باہر نکل آئیں، علی الخدود لاتمات، اپنے رخساروں پر تماچے مار رہی تھی، ہذہ تنادی و ابا، کوئی بی بی بابا بابا کر کے پکار رہی تھی، کوئی بھائی بھائی کر کے پکار رہی تھی۔ یہ معصومہ آگے بڑھی اور ذوالجناح کے لگام کو ہاتھ میں لیا اور ذوالجناح سے ایک سوال کیا، یا جواد ابی، اے میرے بابا کے اسب وفادار، تجھے خبر ہے میرے بابا 3 دن کے پیاسے تھے، یہ بتا اسقی ابی ام قتل عطشانا، ان اشقیاء نے میرے بابا کو وقت آخر ایک گھونٹ پانی کا بھی پلایا یا پیاسے شہید کر دیے گئے؟ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔